بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غار حراء میں تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی اور خلوت کی محبت ڈال دی تھی، اسی لیے آپ عرب معاشرے سے بیزار ہو کر غار حراء میں تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو بھی ضروریات ہوتی، کھانے پینے کا سامان ہوتا، آپ ان سے وہ لے کر غار حراء میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ غار حراء جو ہے یہ جبل نور پر واقع ہے، بالکل خانہ کعبہ کے سامنے، اس کے سرے پر یہ غار حراء موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی غار میں آپ تشریف فرما تھے کہ جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جبریل میرے پاس آئے تھے تو اپنی اصلی حالت میں آئے تھے اور فرمائے قصد الافق، آسمان کا کوئی کنارہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو میں نے کہا لست بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں اچھے انداز سے پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور دبایا، پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار بھی جبریل نے ایسا ہی کیا اور میں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں غار حراء میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے عالم میں، آپ کے دل میں اضطراب اور بے چینی تھی۔ اسی حالت میں آپ اپنے گھر چلے گئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور غار میں جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ پورا واقعہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ تو اس موقع پہ آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بے بسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق کے راہ کے اندر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی اچھی اچھی خوبیاں بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ یہ ورقہ بن نوفل دین ابراہیمی پر تھے، تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنایا ورقہ بن نوفل کو، جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ غار حراء میں پیش آیا تھا۔ اس موقع پہ ورقہ نے کہا تھا کہ خدیجہ سے کہ ھذا ھو الناموس، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا تھا کہ جب آپ کو آپ بھی قوم نکال دے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ورقہ بن نوفل سے کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں، آپ سے قبل جس نے بھی ایسی دعوت پیش کی ہے اس کو اسی قوم نے اپنے علاقے سے نکال دیا ہے، اور کہا کہ اگر میں زندہ ہوا تو آپ کی میں بھرپور مدد بھی کروں گا۔ یہ بات سن کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ گیا اور آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی مسلسل جو ہے اللہ کے پیغمبر میں وحی اترتی رہی۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔